تقریباً 30 سے 32 کنٹریز ان سے میں ٹریول کیے ہیں. ٹھیک ہے. اس دوران میں نے کینیڈا ہم کافی دفعہ گئے ہیں, امریکہ ہم کافی دفعہ گئے ہیں, ٹھیک ہے. اٹلی, یورپ اور مڈل ایسٹ کے ممالک, دبئی, سعودیہ, تمام ممالک گئے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جتنا آپ کو پرسکون, جتنا فرینڈلی ہر لحاظ سے, ہر لحاظ ابھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا دیکھا بھی ہے. مختلف آپ نے لوگوں سے انٹرویو جی کیا ہے, بالکل بالکل لوگ حشاش بشاش رہتے ہیں, بالکل. چھوٹا کنٹری ہے, اس میں امن بہت زیادہ, امن بہت زیادہ. پیس بہت زیادہ ہے, اس میں لوگ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. جی السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں انٹرویو اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسین خان, اور میرے ساتھ ایک اور آج یہاں پہ بحرین میں موجود ایک اقبال کے شہین جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. چلیں ان سے گپ شپ کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی السلام سر سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید, ویلکم. آپ کا گڈ نیم سر؟ جی میرا نام کبیر احمد ہے. کبیر احمد صاحب. تو بیسیکلی آپ بحرین میں کیا کر رہے ہیں؟ جی بیسیکلی میں یہاں پہ کمپنی ہے, اس کا نام ہے RICI, ٹھیک اور ہے. اس میں تقریباً میں 15 سال سے ملازمت کر رہا ہوں, ایز اے مینیجر میں وہاں کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ کینیڈین کمپنی ہے جو کہ TIC انڈسٹری ہے یہاں پہ, جہاں پہ بھی آئل اینڈ گیس ہوں گے کنٹریز میں, اوکے اوکے وہاں پہ جو انڈسٹری چلے گی وہ TIC, اس کو بولتے ہیں ٹیسٹنگ انسپیکشن سرٹیفکیشن, اوکے اس میں اوکے اپنے فرائض انجام دیتے صحیح ہو. تو اوور آل بحرین میں آپ پاکستانی کمیونٹی ملتے جلتے جی رہتے ہیں, بہت ملتے ہیں. تو کیا حالات ہیں بحرین کے اور دیکھیں جی, پاکستانی؟ میں نے تقریباً 15 سے 17 سال میں تقریباً 30 سے 32 کنٹریز ان سے میں ٹریول کیے ہیں. ٹھیک ہے. اس دوران میں نے کینیڈا ہم کافی دفعہ گئے ہیں, امریکہ ہم کافی دفعہ گئے ہیں, ٹھیک ہے. اٹلی, یورپ اور مڈل ایسٹ کے ممالک, دبئی, سعودیہ, تمام ممالک گئے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جتنا آپ کو پرسکون, جتنا فرینڈلی ہر لحاظ سے, ہر لحاظ ابھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا دیکھا بھی ہے. مختلف آپ نے لوگوں سے جی انٹرویو جی کیا ہے, بالکل بالکل لوگ حشاش بشاش رہتے ہیں, بالکل. چھوٹا کنٹری ہے, اس میں امن بہت زیادہ, امن بہت زیادہ. پیس بہت زیادہ ہے, اس میں لوگ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, اور اچھے پیسے بھی انسان کے جن سے ہیں وہ بن جاتے ہیں. بن جاتے ہیں. بٹ یہاں پہ جو ان سے کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. کنٹری چھوٹا ہے تو ایک دوسرے کی غمی خوشی میں بڑی جلدی شریک ہو جاتے ہیں, جبکہ دوسرے ممالک میں فاصلہ فاصلہ رہتا ہے, فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ ایک جی وجہ جی. ہے. بحرین گورنمنٹ کا تو بالکل جی سمپل سا فارمولہ ہے, سمپل سا سسٹم ہے. جی 3 ویزاز ہیں, ایک وزٹ ویزا ہے جی, ٹھیک ہے. ایک ورک ویزا ہے. اس میں ایون بحرین ایک واحد کنٹری ہے جس میں تمام تر چیزیں 100% آن لائن ہیں. نہ تو کسی دفتر میں جایا جاتا ہے, اور نہ کسی دوسری جگہ پہ, نہ کوئی تو آج یہ فنکشن آپ نے اٹینڈ کیا, ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے جو منسٹر صاحب آئے ہوئے تھے, تو اوور آل ان کی گفتگو سے آپ کتنا سیٹسفائی ہوئے, اور کیا جو انہوں نے وعدے کیے ہیں انشاءاللہ پورے ہوں گے؟ سر حکومت کوئی بھی جو ہوتی ہے اور نمائندہ کوئی بھی جو ہوتا ہے وہ اسی لیے آتا ہے کہ تاکہ کوئی نہ کوئی بہتری ہو یا معاملات ہوں. لیکن ایک چیز جو سی ہے نا سر, پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اویئرنیس بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مسائل کی بات ہوئی, لوگوں نے 2 مسائل ہائی لائٹ کیے, ایک کیا ڈیڈ باڈی کا, ایک کیا فراڈز کا. جبکہ افضال بھٹی صاحب کی اسپیچ میں آپ نے دیکھا انہوں نے ٹیفٹک کا ذکر کیا, انہوں نے نیفٹک کا ذکر کیا, انہوں نے پاور آف اٹارنی کا ذکر کیا, انہوں نے OPF اسکولز کا ذکر کیا, انہوں نے OPF لینڈز کا ذکر کیا. انہوں نے تقریباً 15 ایسی چیزیں تھیں جو لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں کو, یعنی میں آپ کو پرسنل اپنا آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ آج کل کہہ رہے تھے کہ بڑے آف لوڈ ہو رہے ہیں اور بڑے مسائل ہیں, اس کی سر بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. اچھا, یہ میں جب بھی ایمبیسی میں یا کسی دوسری جگہ پہ جاتا ہوں کہ دیکھیں لوگوں کو پتہ بھی ہے نماز پڑھنی ہے, لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ نماز ضروری ہے, لیکن پھر بھی 5 دفعہ اذان ہوتی ہے صرف اویئرنیس کے لیے آ جائے. اب افضال بھٹی صاحب آئے ہیں, اب اگر یہ اسی طرح یہاں پہ کہ OPF کا نمائندہ مقرر کریں لوکل سطح پہ, جس کو سینہ بسینہ جو بھٹی صاحب کا جو پیغام ہے, جیسے بھٹی صاحب نے بیان کیا ویسے ہی وہ لوگ آگے جا کے کنونس کریں. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں نے 10 لوگوں کو ایسے تھے جنہیں آف لوڈ ہونے لگا تھا, میں نے اسی وقت OPF کو جو گوگل سے نمبر نکالا, OPF فیسلٹیشن سینٹر اسلام آباد ایئرپورٹ, سیالکوٹ ایئرپورٹ کا, وہاں بندے کو کال ملی. اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں, اس نے کہا جی کیا پیسنجر ہے, کون سا پیسنجر ہے, مجھے نام بتائیں. میں نے ان کو نام بتایا, وہ بندہ خود اس کے پاس گیا, اس کی بورڈنگ کرائی, اس کو جو بٹھا دیا. پھر ہم نے خود اپنی کمپنی میں یہ جو نیفٹک جو سے وہاں سے فائدہ لیا, ہم نے بہت سے لوگ یہاں پر نیفٹک کے ٹرین لائے ہیں, ٹیفٹک کے لائے ہیں. ہم یہاں پہ لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ OPF کے ممبر بنے ہیں, بڑی شاندار ہے. بڑا یہاں پہ عطاشی صاحب ہیں, یعنی کہ 4,000 روپے میں آپ پورا پروٹیکٹ ہو جاتا ہے. جی 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 دیکھیے 4,000 کیا, یہاں لوگ 40,000 روپے دے کے بھی نان پروٹیکٹڈ ہیں. مسئلہ سر وہی رہے گا ہمارا اویئرنیس کا مسئلہ ہوتا ہے. میری یہی ان کو ریکویسٹ ہوگی افضال بھٹی صاحب کو کہ یہاں پہ ان کا ایک نمائندہ ہو ہر کنٹری میں جہاں ہو گئے ہیں, جو سینہ بسینہ ان کے میسج, جیسے ان کو رٹا ہوا تھا نا
ہمیں تو مجھے OPF کا پورا پتہ ہے کیونکہ ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. جو بھی آدمی سینہ بسینہ جیسے وہ وہاں سے آئے ہیں وزیر اعظم صاحب کا پیغام یا OPF کا پیغام دے رہے ہیں, ایسے دوسرے بندے تو نہیں دے سکتے. تو یہاں پہ اپنا ایک کم از کم OPF کا نمائندہ, ناٹ ایمبیسی میں ضروری نہیں ہے جیسے پاکستان میں یہ کوئی بھی ایک نمائندہ ایک نمائندہ یہاں پہ, کیونکہ بغیر نمائندے کے جو پھر یہ 2-3 سال بعد آئیں گے تاکہ وہ ادارہ چلتا. دیکھو ادارہ تو دیکھیں کب سے چل رہا ہے. تو میری یہی تجویز ہے کہ یہاں پہ ان کا ایک OPF کا ایک نمائندہ ہمیں ہونا چاہیے. سر تھینک یو سو مچ, آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. تھینک یو. اور آپ نے اچھی باتیں کی. ناظرین, بھائی کی باتیں آپ نے غور سے سننی ہے اور ان پہ عمل کرنا ہے. مزید آپ کو اگر کوئی رہنمائی چاہیے ہو تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.